السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تمام کومنٹس جو ہیں وہ آپ ویڈیوز کو روک کے پڑھیں جی، اور یہ کومنٹس کس نے کیے، کہاں سے کیے، کون ہے ایسا جو میری ویڈیو میں آ کے اتنے گندے کومنٹس کر رہا ہے، یہ میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ اس کے بعد ریاکشن والوں نے کس طرح شبو فیملی بقول اس کی کیا کہتے ہیں بیٹی آفت کی پوریا، جو اس نے الزام لگایا ہمارے کریکٹر پہ کیچڑ اچھالا ہے، اور دوسرا کہ ہم نے ان کے گھر کے مردوں سے رابطے کیے ہیں۔ تو میں آج بتاؤں گی کہ ہم نے ان کے گھر کے مردوں کے نمبر کس سے لیے، ٹھیک ہے، کہاں پہ انہوں نے اپنے گھر کے مردوں کے نمبر شیئر کیے تھے جو ہم نے نکال کے ان سے باتیں کی ہیں، اور کیا باتیں ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے۔ جو کامنٹس میں نے سٹارٹ میں شیئر کیے ہیں، یہ میں نے کیوں شیئر کیے ہیں، کیونکہ میں جتنے بھی کامنٹس میری ویڈیو میں اس طرح کے آئے ہیں وہ اس کے خلاف بھی میں ایکشن لینے والی ہوں، اور ان کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ پتہ لگائیں گے ہم لوگ کہ یہ کامنٹس کن کی آئی ڈی سے آئے ہیں اور کس سے ان کا تعلق ہے۔ یہ ویڈیو میں نے لگائی تھی، اور میں جب سو گئی ہوں رات کو، صبح میں اٹھی ہوں تو انسٹا پہ مجھے کسی نے میرے سبسکرائبر نے بہت سارے جو ہیں وہ گندے میسیجز کے سکرین شاٹ بھیجے اور مجھے شرمندہ کیا کہ آپ کی ویڈیو میں اتنے گندے اور غلیظ قسم کے کومنٹس پڑے ہیں اور آپ سوئی پڑی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، تو آپ جائیں چیک کریں، ان کو ہائیڈ کریں۔ جب میں وہاں پہ گئی ہوں ویڈیو میں تو ویڈیو میں کومنٹس موجود نہیں تھے، لیکن کیونکہ میرے پاس سکرین شاٹ آ چکے تھے اور مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ بہت ہی ہائی لیول کی گندی زبان اس میں استعمال کی گئی ہے، مطلب کہ وہ کومنٹس میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتی۔ اس میں مطلب آپ سمجھیں کہ ہسبینڈ وائف جو بیڈ روم میں کرتے ہیں وہ بات جو ہے کسی کے ساتھ کسی کو ریلیٹ کر کے لگائی گئی ہے، مطلب تم کسی کے پاس اس طرح کرتی ہو، وہ کرتی ہو، یہ کرتی ہو، اس طرح کے وہ کومنٹس سے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے نا وہ آئی ڈیز جو ہیں ان کے بارے میں پتہ لگاؤں گی، میں چھوڑوں گی نہیں ان کو، جس نے بھی یہ گندے کومنٹس کیے ہیں ہماری ویڈیو میں آ کے، کس کی جرت ہوئی ہے کہ میری ویڈیو میں آ کے کسی دوسرے یوٹیوبر کے اوپر اس طرح اس کی کردار کشی کرے، اس کے اوپر کیچڑ اچھالے۔ ایک تو یہ، دوسرا کل ریاکشن ود مائی ولاگ نے جو ثبوت آپ کو اس کے سامنے رکھے تھے وہ آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ اس کے علاوہ بھی پوریا میڈم نے بہت ساری ایسی چیزیں کی ہیں، ایسی باتیں کی ہیں جو ابھی تک ہم نے آپ سے شیئر نہیں کی، تو ہو سکتا ہے کہ ہم وہ چیز جو ہے وہ ابھی تک شیئر نہ کریں، کیونکہ ہم اس کے خلاف آپ کو پتہ ہے ایکشن لینے والے ہیں، تو وہ چیزیں ہم نے اس لیے رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد بات ہوگی کہ میں صرف آج پھر سے گڑیا پوریا کو یہ بولوں گی، آفت کی پوریا کو، کہ جیسے پریس کانفرنس کرتی ہو نا، جب تمہارے پہ ہم لوگ بات نہیں بھی کرتے پھر بھی تم آ کے تو یہاں پہ آنسو بہاتی ہو، اور اس کے خلاف کبھی ویڈیو نہیں بنائی تھی، بلکہ میں اس کی چھوٹی بہن کو بھی اس کی مثالیں دیتی تھی اور کہتی تھی کہ تم اپنی بڑی بہن سے سیکھو ذرا، لیکن شاید میں بھول گئی تھی کہ یہ اسی فیملی کا فیملی ممبر ہے اور یہ ان سے بھی دو ہاتھ آگے ہے، بلکہ ان کی جو ہے میں کہتی ہوں نا ہیڈ یہ ہے، ان کی ہیڈ یہ ہے، یہ گھروں کو برباد کرنے والی، لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنے والی، لوگوں پہ کیچڑ اچھالنے والی، لوگوں کی کردار کشی کرنے والی، لوگوں کو اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ یہ رابطے کرتی ہیں کہنے والی، اور لوگوں کو قتل کی دھمکیاں دینے والی، وہ یہ ایک ہی ہے، اور ان کی سب سے جو بدماش ہے نا وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے نا یہ آئے سامنے، جیسے پریس کانفرنس اس نے کچھ دن پہلے کی تھی، ڈیلیوری سے پہلے، سی سیکشن سے پہلے، اور وہاں پہ اس نے بہت سارے الزام لگائے تھے بنا ثبوت کے۔ کبھی آپ سبسکرائبر جو ان کے سبسکرائبرز ہیں انہوں نے کبھی ان سے ثبوت نہیں مانگے، یہ آتی ہیں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ فلاں نے ہمیں یہ بولا، فلاں نے ہمیں یہ بولا، لیکن میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ سن کے چلے جاتے ہیں ان کو نیچے ہمدردیاں کر کے، آپ نے ان سے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ بی بی او ثبوت کدھر ہے، ثبوت تو پیش کرو نا، اگر تمہیں کسی نے برا بھلا بولا ہے تو کسی وجہ سے بولا ہوگا نا، ٹھیک ہے، تو ان کی ویڈیوز لگاؤ، ثبوت پیش کرو، پھر ہم آپ کی بات مانتے ہیں کہ ہاں آپ تو بے قصور تھیں، ٹھیک ہے۔ ہم تو بات کرتے ہیں ثبوتوں پر، ہماری ویڈیوز ہیں ثبوتوں پہ جو بھی ہم نے بنائی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو تم دنیا کے کسی بھی قانون میں کیا کہتے ہیں ادارے میں قانونی کارروائی کر لو، ہمیں چیلنج کر لو، تو ہمیں تو کوئی بھی قانون سزا نہیں دے سکتا، کیونکہ ہم نے تو فیئر یوز پالیسیز کے تحت کام کیا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے ریاکشنز چینل کس طرح چلانے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیشہ میں نے پروفس رکھے ہیں، ان کی ویڈیو پہ بات ہوئی ہے، نہ یہ ویڈیو میں گن دکھائیں، نہ یہ ویڈیو میں اپنا لائف سٹائل دکھائیں، نہ یہ ویڈیو میں اپنے جو بھی ان کا ہوتا ہے کنٹینٹ دکھائیں۔ اگر عزت والی ہوتے ہیں یہ، ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے تو گھر میں بیٹھیں، کوئی بھی ان پہ بات نہیں کرے گا، لیکن
جب یہ سوشل میڈیا پہ آئیں گی ان پہ بات ہوگی, اس سے ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکتا, ٹھیک ہے. تو بی بی کے پاس تو ثبوت ہوں گے نہیں, اور یہ بیچاری کہاں سے آ کے ثبوت دے گی آپ کو. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس سے آپ یہ پوچھیں, میں پوچھتی ہوں بی بی تمہارے گھر کے مردوں کے نمبر ہم تک کیسے پہنچے؟ کیا تمہارے گھر کے مرد جو ہیں وہ کریکٹر لیس ہیں؟ کیا وہ اپنے نمبر چلاتے ہیں؟ وہ لوگوں کو نمبر خود دیتے ہیں, خود رابطے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو کہیں سے تمہارے ہسبینڈ, تمہارے جو تم نے کہا میرے بھائی میرے باپ اور ان کے نمبر جو ہے ہم تک کس نے پہنچائے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا ثبوت دو, اس کا ثبوت دو. اس کے بعد میں تم سے یہ ثبوت مانگتی ہوں کہ تم یہ مجھے بتاؤ کہ ہم نے تمہارے باپ سے, تمہارے بھائیوں سے, جو تمہارے شوہر سے جو رابطے کیے ہیں وہ نمبر شو کرو, وہ نمبر وہ کالز شو کرو, یہاں پہ سوشل میڈیا پہ شو کرو. اگر تم نے یہ بکواس کیا ہے نا تو اب تمہیں اس کے جو ثبوت بھی دینے پڑیں گے. سامنے آؤ میدان جنگ میں, جنگ کہتے ہیں نا وہ بہادر کی طرح ہمارا مقابلہ کرو, بہادروں کی طرح. اور اگر تم نے اپنے منہ سے یہ بات نکالی ہے نا کہ بھئی ریاکشن والوں نے ہمارے گھر کے مردوں سے مطلب بات کی ہے, ٹھیک ہے, جو بھی بات کی ہے وہ تو میں پھر تم سے پوچھوں گی نا. پہلے تم صرف اتنا ثبوت دے دو کہ علیز مدر, اسما, منتہا یا کسی اور نے, سونو ہے, پری ہیں, جتنی بھی میری بہنیں ہیں, ٹھیک ہے, عالیہ ہیں, سب میں سے کس خاتون نے تمہارے گھر کے مردوں سے رابطہ کیا؟ کیا بات چیت ہوئی, ٹھیک ہے, کیا بات چیت ہوئی, اور ان کے نمبر ہم تک کیسے پہنچے؟ یہ پوریا میڈم تمہیں چیلنج کرتی ہوں میں, اب بتاؤ. اب میں بات کروں گی جی اس کے باپ سے, میں شروع کرتی ہوں. اس کے باپ سے ہم نے بات کرنی تھی. بھائی اس کا باپ بڑا خوبصورت ہے, ہینڈسم ہے, وہ امیتابھ بچن ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کا جو باپ ہے نا میرے باپ سے بڑا ہے. اس کا باپ جو ہے نا میرے باپ سے بڑا. میں یہاں پہ اپنے باپ کی فوٹو لگا دوں نا, تم 2% کی عورتیں, تمہاری نہ گھر میں عزت ہے نہ تمہاری معاشرے میں عزت ہے, ٹھیک ہے, اور تم چلی ہو دوسروں پر کیچڑ اچھالنے. جو تم کام کرتی ہو نا, جو تم خود کام کرتی ہو وہ سارے کام تمہیں لگتا ہے کہ باقی لوگوں کیا کہتے ہیں باقی خواتین بھی کرتی ہیں, اور جو تم کرتی ہو وہ تم دوسروں پہ بھی الزام لگاتی ہو, ٹھیک ہے. تو جو تمہارا کریکٹر ہے وہ تم ہوگی, تو تم نے ہمیں بھی بولا تم کرتی ہوگی لوگوں سے رابطے, اور میرے پاس تو ثبوت پڑے ہیں کہ تمہارے رابطے ہیں غیر مردوں سے, میرے پاس تو ثبوت پڑے ہیں. خود میں کیا کہتے ہیں جس سے رابطہ ہوا ہے تمہارا, میں تو اس کے میسیجز بھی پڑے ہیں میرے پاس. تو بچوں میں تو ثبوت لے کے آؤں گی, تم ثبوت لاؤ نا کہ ہم نے تمہارے مرد نہیں, کسی بھی مرد سے. میں تو تمہیں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ تم صرف اتنا ہی ثابت کر دو نا کہ میں نے کبھی اپنے نمبر سے اپنے سگے بھائی کو بھی کال کی ہو. بچی میں تو اس طرح کی عورت ہوں. میں تو تمہیں یہاں تک بھی چیلنج کر سکتی ہوں کہ تم میرا نمبر لو اور رپورٹ نکلواؤ میری, ٹھیک ہے, سارے نمبر نکلواؤ, دیکھو میں کس کو کالز کرتی ہوں. وہاں پہ تمہیں ایک بھی میرے بیٹے کے علاوہ مرد نظر نہیں آئے گا, چاہے وہ میرا دیور ہے, چاہے وہ میرا بھائی ہے, چاہے وہ میرا کوئی کزن ہے. تمہارے تو رشتہ دار, تمہارے تو گھر کے مرد جو ہے نا وہ تو دور کی بات ہے, ٹھیک ہے. تم صرف اتنا ہی ثابت کر دو نا کہ علیز مدر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے, یا کسی دن اپنے دیور کو اس نے اپنے نمبر سے کال کی ہے, اپنے بیٹے کے علاوہ. میں اب چیلنج کرتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کے علاوہ کوئی بھی مرد جس کو, یا اپنے شوہر کے علاوہ, یہ دو بندے ہیں, ایک میرا شوہر ایک میرا بیٹا, ان کے علاوہ میں نے کسی کو کال کی ہو, ٹھیک ہے, بھلے وہ میرا دماد ہو, بھلے میرے بھائی ہوں, بھلے بھانجے ہوں, کوئی بھی, میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں بی بی, میں اس طرح کی عورت ہوں. اور تم نے کہا کہ ہم نے تمہارے گھر کے مردوں سے 2% کی عورتیں ہو تم لوگ, ٹھیک ہے. تمہارے مردوں کو تو اللہ معاف کرے, استغفر اللہ, تم نے ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے. یہاں پہ میں اپنی جو بھی یہاں پہ میں کلپس شیئر کرتی ہوں نا, ان کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے میں کوئی شو آف کرتی ہوں یا میں کوئی بڑا, لیکن الحمدللہ ہم کنویں کے مینڈک نہیں ہیں بی بی, ہم لوگ کنویں کے مینڈک نہیں ہیں. ہم نے پورا پاکستان گھوما ہے, گھاٹ کا پانی پیا ہے, دنیا سے باہر, پاکستان سے باہر رہتے ہیں, پاکستان کی باہر کی دنیا بھی دیکھی ہے. تم لوگوں کی طرح ہم کنویں کے مینڈک نہیں ہیں کہ کنویں میں ایک پھدک کے ایک طرف سے دوسری طرف دوسری تے پھر اسی طرف کودتے رہے سارا دن, اور سمجھا کہ یہی دنیا ہے اور بس اس میں ہم راج کر رہے ہیں, اور یہاں پہ جو ہے ہماری حکمرانی ہے, اور بس ہم سے کوئی
بڑا نہیں ہے ہم سے، کوئی حسین نہیں ہے ہم سے، کوئی زیادہ کمانے والا نہیں ہے، جاہل گوار عورتیں. تمہارے اندر ہے کیا مجھے یہ بتاؤ؟ تمہارے گھر کے مردوں میں کیا ہے؟ 2 تمہارے بھائی ہیں جو باپ کے محتاج ہیں، جن کے اندر کوئی سکلز ہیں، نہ کوئی تعلیم ہے. میرے بچوں سے، میرے گھر کے مردوں سے مقابلہ کرتی ہوں اور مجھے کہتی ہوں کہ میں تمہارے گھر کے مردوں سے جو ہے وہ بات کرتی ہوں. جاہل عورت. میرے شوہر کی جوتی کی نوک بھی نہیں ہے تمہارا بھائی، تمہارا شوہر. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میرے جوان ہیں ہسبینڈ، ہم کوئی بوڑھے نہیں ہیں. دوسری بات یہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ کہ میرے تو گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنا کماتے اور اپنا کھاتے ہیں. تمہارے بھائیوں کی طرح باپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. تمہارے بھائیوں کی طرح نا ماں کے پلو کے ساتھ نہیں چپک کے رہتے، ماں کی ویڈیو بنا بنا کے ماں کی کمائی کھاتے. تمہارے بڑے بھائی کی طرح نہیں ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کو نہیں سنبھال پا رہا، گھر میں اس کے بچوں کو مار پیٹ ہو رہی ہے، اس کی بیوی کی انسلٹ ہو رہی ہے، لیکن وہ سویا ہوا ہے، بغیرتی کی نیند سویا ہوا ہے، کیونکہ اس کو آزاد زندگی گزارنے کا شوق ہے. ہمارے بچے آزاد زندگی نہیں گزارتے، ہمارے بچوں نے مشکل راستے اختیار کیے ہیں، تعلیم حاصل کی ہے. ٹھیک ہے نا، بڑی بڑی پوسٹوں پہ کام کرتے ہیں. جاہل عورت، گوار عورت. کنویں کی مینڈک، کبھی کنویں سے نکل تو تجھے پتہ چلے. ٹھیک ہے، میں اگر تجھے یہاں بتا دوں نا اپنا شجرہ اپنے خاندان کا، تو تیرے کانوں سے بھی دھوں نکلے گا، تیری ناک سے بھی دھوں نکلے گا. جاہل عورت. تو جانتی نہیں ہے مجھے، جو تو نے میرے پہ الزام لگائے ہیں نا، میں تجھے اب کیا بتاؤں میں. یہ شکل ہے تمہارے گھر کے مردوں کی. تمہارا شوہر سود خور، سود کھانے والا، سودی نظام پہ پلنے والے تمہارا ٹبر ہیں. ہمارے ہسبینڈ نے میرے باپ نے، ٹھیک ہے نا، حق حلال کما کے ہمیں کھلایا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو حق حلال پہ پالا ہے. آج میرے بچے سوشل میڈیا پہ کیوں نہیں بیٹھے؟ کیوں نہیں آرام سے وہ ارننگ کر سکتے؟ سارا کچھ انہیں پتہ ہے، سب کچھ وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، انہوں نے مشکل راستے اپنائے ہیں. ڈاکٹر بنے ہیں، ٹھیک ہے نا، چارٹر اکاؤنٹر بنے ہیں، ٹھیک ہے، انجینئر بنے ہیں، فورسز میں ہیں. وہ تمہارے گھر کے مردوں کی طرح عورتوں کی کمائی پہ نہیں پل رہے وہ. ٹھیک ہے، ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی خود کا کماتے ہیں تعلیم کے ساتھ، اور خود اپنی کمائی پہ پلتے ہیں. سگے ماں باپ کے سامنے بھی ہاتھ نہیں پھیلاتے الحمدللہ. جاہل گوار عورت. میں صرف یہاں پہ تمہیں اپنی بیٹی کا بتا دوں نا تو تم ہوش کھو بیٹھو کہ وہ کس لیول پہ ہے. گوار عورت. مجھے کہتی ہے، ہمیں کہتی ہے ریئیکشن والوں نے ہمارے گھر سے کے مردوں سے، کیا چیز ہے تمہارے گھر کے مردوں میں ہے؟ ایک پکچر میں اپنے بیٹے کی یہاں پہ لگا دوں نا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا خاندان کس طرح کا ہے. میں یہاں پہ یقین کریں صرف میں بیٹھ کے ویڈیو بناتی تھی نا، مجھے لوگوں نے کہا تمہاری آنکھیں آتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، تو مجھے شرم آتی تھی اور میں نے کہا کہ میں نے آئندہ سامنے نہیں بیٹھنا. حالانکہ میرے ہسبینڈ بھی کہتے رہے ہیں، میرے بچوں ان سے بھی میں نے پوچھا، میں نے کہا، میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا میں اپنا فیس چینج کر کے لگا لوں؟ انہوں نے کہا نہیں امی، نہیں آنا ہی نہیں ہے سامنے. یہ ہماری اولادیں ہیں. ٹھیک ہے، ہماری اولادیں ایسی ہیں. جاہل عورت. تمہارے بیٹے کی طرح نہیں کہ پیچھے پیچھے کیمرہ گھماتے رہیں کہ ماں کی کمائی پہ ہم نے پلنا ہے، ویڈیوز بنانی ہے. ہمارے بچے ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں آنا سامنے، نہیں آنا، کسی صورت نہیں آنا. مجھے تو صرف آنکھیں دکھاتے ہوئے بھی شرم آتی تھی، اور ہم لوگ تمہارے گھر کے مردوں سے رابطے کریں گے. کیا بات چیت ہوئی ہے؟ ذرا ثبوت دو تیرے باپ سے اور تیرے شوہر سے اور تیرے بھائیوں سے ہماری کیا بات ہوئی ہے؟ کسی کا بھی ثبوت دے دوں جن پہ تو نے الزام لگائے ہیں. جاہل گوار عورت. تم خود جو ہو نا، تم ہر کسی کو سمجھتی ہو کہ وہ ہم جیسا ہے. ٹھیک ہے، جو انسان جیسا ہوتا ہے نا پوری دنیا اس کو ویسی لگتی ہے. تو جو تم نے مجھے بولا نا، اصل میں وہ تم خود ہو. جو تم نے ہمیں بولا ریئیکشن والوں کو، وہ اصل میں تم خود ہو. اور اب بہتر یہی ہے کہ معافی مانگ لو، ورنہ پھر ایسے ہی دھوتی رہوں گی. اور میں آپ سب کو آج بتا رہی ہوں کہ کوئی مجھے آ کے یہ مت کہے کہ تم سویٹی کی فیور کیوں کر رہی ہو، کیونکہ میں آگے آنے والی ویڈیوز میں سویٹی کا چینل انہوں نے کیسے اڑایا، سویٹی کی زندگی انہوں نے کیسے برباد کی، سویٹی کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کیا، کیونکہ مجھے انہوں نے چھیڑا ہے نا اب، تو میں بھی اب ان کو جو ہے نا وہ پھر اب یہ خیر منائیں اپنی. میں یہاں پہ میڈیا پہ ان کو ثبوتوں کے ساتھ ایکسپوز کروں گی، بغیر ثبوت کے نہیں. میں یہاں پہ ثبوت رکھوں گی آپ سب کے سامنے، اور میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ جو کچھ بھی سویٹی کے ساتھ ہوا، اس کے چینل کے ساتھ ہوا، اس میں 100% ان کی غلطی تھی، سویٹی کی کوئی غلطی نہیں تھی. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. بھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.